بڑا شہر آباد ہوگا, ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا. حضرت بری امام تقریباً 1750 1760 کے ہیں, 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے. اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں, اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل, اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں, پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے. اور یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی, اور ممتاز مفتی نے الگ نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا. پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے. ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے, ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے, فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی, ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا, اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے, مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا, جو رائز کرے گا مسلمانوں کی جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا. ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا, اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے. حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود, جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا, 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی, جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی, لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا, اور حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے, 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے, پھول اس میں نکلیں گے, اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے, بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرس, جو پاکستان 1947 میں جو بنتا ہے. اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے. عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے دفن ہے, اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر, اور جنہوں نے 70 سے زائد حج کیے تھے, اور آج بھی ان کے خلفاء, ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں, جو عینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے. اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں, رابطے بھی ہیں ان سے, تعلق بھی ہے, لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سینوں میں ہیں, اور لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں نے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بہت پہلے دی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے. شاہ ولی اللہ 1757 کی اسی دور میں. پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے, لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اب دیکھیے, دس برنگز اس ٹو دی کنکلوژن, دی الٹیمیٹ کنکلوژن. یہاں پر بھی ہم قدرت اللہ شہاب کو کوٹ کریں گے. پاکستان آج جو ملک ہے, ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں, نیوکلیر اور میسائل پروگرام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈیفنس کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے, فوج کو توڑ دینا چاہیے, چھوٹا کر دینا چاہیے, فوج بجٹ کھا جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اوپر خرافات مسلط کرنے کی میسو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فوج کرپٹ ہے, فوج کے ادارے خراب ہیں. اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں, یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے, and I would like to quote this here. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں, ڈیٹ یاد رکھیے گا, 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراسم میں ایک صاحب سے ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے. ان کا ملک روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا, وہ اس بات پہ سخت ناراض تھے. ایسٹرن یورپ کا کوئی صاحب تھا, انگریز عیسائی ہوگا ظاہر ہے. اس نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ گو کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن بعض باتوں میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں ایک ہی پالیسیز اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے پوچھا مثلاً, انہوں نے کہا مثلاً پاکستان. میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی, قدرت اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وضاحت کرتے ہیں, یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے. یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو. روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے. یاد رکھیے 1959 کی بات ہو رہی ہے, 79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے اور وہ بالکل افغانستان سے وارم واٹرز کی طرف جا رہے ہیں. 20 سال پہلے یہ باتیں سب کو پتا تھی کہ پورا گیم پلان کیا بلٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ضروری ہے. ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. یاد رکھیے گا, یہ ایسٹ یورپین 1959 میں کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے کفر کو, چاہے وہ روس ہو, امریکنز ہو, انڈینز ہو, اسرائیلیز ہو, ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے, ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پوٹینشل, پاکستانی آرم فورسز, اس وقت مڈل ایسٹ میں بھی ہماری وجہ سے امن اور استحکام ہے, اور اس خطے میں بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی خطے میں اگر پاکستان کی آرم فورسز کو آپ نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہے نہ ہندوستان کو روکنے والا. 1959 میں ایسٹ یورپین وہ کہتا ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے.
امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. یاد رکھیے یہ بات ایسٹ یورپین کہہ رہا ہے 1959 میں قدرت اللہ شہاب کو. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج اور قوم کا پوٹینشل کیا ہے, کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ایئر فورس ہے, پاکستانی نیوی ہے, پاکستانی قوم ہے. عالم اسلام نے اپنی تمام تر فساد اور ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک پاکستان جیسا باقی بچ جائے. اس کے علاوہ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. 59 میں جب انڈیا پوری طرح روسی کیمپ میں تھا اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکنز کوشش کریں گے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں, جو آج دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج روس, امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں. اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا ان تینوں ملکوں کا بنیادی نصب العین ہے. قدرت اللہ شہاب کو یہ بات 1959 میں ایسٹ یورپین بتا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری مسلح افواج کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے, اسلحہ بھی روکیں گے, ملک کے اندر بھی پالیسیز ایسی بنائیں گے, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ بھی پھیلائیں گے. جاری ہے. پھر ان صاحب نے کہا, قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کا اگر فروغ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی روس کی قید سے نکلنے میں آسانی رہے گی. یعنی اسلام ہی ایک فورس ہے, اور یہ 1979 کے بعد کی جنگ نے دکھا دیا کہ مسلمان مجاہدین نہیں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. لہذا قدرت اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر جذبہ حب الوطنی نہیں چاہیے, ہم کو یہاں پر ایک جنون چاہیے, ایک عشق چاہیے, ایک دیوانگی چاہیے. قدرت اللہ لکھتے ہیں اور اسی میں پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے. دیکھیے ہم یہاں پر اپنے اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ قدرت اللہ 1959 میں جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے ایک عشق اور ایک جنون کی ضرورت ہے. یہی ہمارا سلوگن بھی ہے, پاکستان ایک عشق ایک جنون. ہم نے یہ جو ساری ڈائمینشن ڈسکس کی ہیں, ہم نے جیو پالیٹکس بھی ڈسکس کی, ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ڈسکس کیا, ہم نے اسپرچول انٹیلیجنس بھی لی, اور تمام بزرگوں سے لی, صرف ایک سورس کو نہیں لیا. احادیث مبارکہ سے شروع کر کے آج کے دور کے جو فقراء اور اولیاء اور بزرگ اللہ کے صاحب بصیرت افراد, ان تمام نے جو کچھ کہا ہے پاکستان کے حوالے سے, ہم نے اس کا ایک ٹکڑا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ایک شاندار تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے, ایک ہسٹورک مومنٹ, ایک میمتھ پروپورشن میں تاریخ لکھی جا رہی ہے, ایک امیزنگ ڈائنامکس ہیں جو فورسز ہیں شفٹ کی جا رہی ہیں کائنات میں. ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. علامہ اقبال اس کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے, علامہ اقبال اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بنیاد متعین کی تھی اور آنے والے دور کی ڈائریکشن, سمت اور آئیڈیالوجی دی تھی. پاکستان بنایا, قائد اعظم دیے, امت کو بیدار کیا. ان کا کلام آج بھی اس امت کو ریوائیو کرے گا عروج پہ لے جانے کے لیے. وہ ہمارا ایک الگ مشن ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا. لیکن آپ جب تک کہ پاکستان کے رول کو نہیں سمجھیں گے, جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قیامت تک کی آنے والی دنیا میں اللہ نے پاکستان کو سینٹر آف گریوٹی بنایا. اس ملک, یہ ملک سیکرڈ ہے, یہ مدینہ ہے. اس ملک کے خاطر جان مال عزت آبرو قربان کرنا سستا سودا ہے, اس پر کبھی کمپرومائز مت کرنا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اس ملک میں اعلیٰ ترین شاندار قیادت آنے والی ہے. یہ جو حکمران یا وہ لوگ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی شہوت کے لیے, یا اپنی خواہشات نفس کے لیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, بدنصیب لوگ ہیں. یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے. ان میں اگر ذرا بھی ہوش ہے تو توبہ کریں, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ ان کو رون دیا جائے گا اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کو روندا گیا تھا جنہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پاکستان کی حفاظت میں, اس کے دفاع میں جان مال عزت آبرو قربان کرنے والے ہیں, جو غزوہ ہند میں جن کا نام لکھا جائے گا, جو حضور کی بشارت کے مطابق شہید ہوں گے تو افضل الشہداء ہوں گے, اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا نصیب ہے. بہت شکریہ زید صاحب. آئی تھنک آج جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اتنی پازیٹیو ہیں کہ ایک وہ پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو امیج, اسپیشلی جو یوتھ کو ایک وہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے, وہ ذہن سے آج نکل گیا میرے خیال سے. اینڈ دس از سو فیسنیٹنگ, ایون آئی مائی سیلف فیل لائک بیکم اے پارٹ آف غزوہ ہند. تھینک یو سو ویری مچ زید صاحب. ویورز, آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت فیسنیٹنگ ہوگا. ہم نے اس میں بہت سارے واقعات پورے سلسلے میں ڈسکس کیے نعمت اللہ شاہ ولی کے. اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گی کہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کی تاریخ, جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس سنہرے مستقبل کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ براس ٹیکس میں ہم اگلے مزید سلسلے جو ہیں ان کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہوں گے وہ ایک چھوٹا سا ہم سیکرٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.